فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سورہ مریم کی آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس جگہ پر انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، ان کی عبادات اور ان کی نیکیاں، ان کی نماز اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ جو محبت تھی، جو لگاؤ تھا، اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر فرمایا. انبیاء اور ان کے گھر والے اور پھر ان کی نسل اور ان کے خاندان والوں کا جو تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادات اور نماز کے ذریعے جڑا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے یہ سارے معاملات قرآن مجید کی جگہ پر ذکر فرمائے. پھر اللہ نے فرمایا اس آیت مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی، بعد میں آہستہ آہستہ ایسے لوگ، ان کے ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے ان عبادات کو ضائع کر دیا، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق توڑ دیا، اور عبادات کا مغز، سب سے بنیادی عبادت جو ایک انسان کے ایمان کی دلیل ہے، آخرت پر ایمان کی علامت ہے، اللہ کی کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لانے کی نشانی ہے، اللہ کی نماز کی پابندی. فرمایا انہوں نے بنیادی طور پہ اسی نماز کو ہی ضائع کر دیا. فخلف من بعدهم خلف، ان بھلے لوگوں کے بعد، نیک عبادت گزار لوگوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے. اضاعوا الصلاۃ، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. آویز پرستی، سستی، غفلت، دنیا، اپنا گھر اور اپنے فیملی اور اپنے دوست اور اپنے کاروبار کو پورا وقت دے دیا. اللہ کے لیے، نمازوں کے لیے وقت نکالنا انہوں نے چھوڑ دیا. اللہ حسن، اس کی وجہ ان کی خواہشات کی پیروی، دنیا کی طلب، دنیا کی دوڑ، سستی، آرام پرستی، اللہ کے حکم کو حیثیت نہ دینا، یہ سارے معاملات اس میں شامل ہیں. فرمایا اس طرح ظالموں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اسی آیت کے آخر میں فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جہنم کی ایک وادی ہے غی، ان کو اس وادی میں پھینکا جائے. آگے فرمایا اِلَّا مَنْ تَابَ، ہاں جس نے نماز ضائع کر دی اپنی دنیا کے پیچھے، اپنے دوستوں کے پیچھے، اپنے کاروبار کے پیچھے، اللہ کے فرائض ضائع کر دی، یہ سزا جہنم کی ایک وادی غی ان لوگوں کے لیے ہے جو اسی حالت میں مر جائے توبہ کیے بغیر. فرمایا ہاں جو مرنے سے پہلے توبہ کر لیں اور پھر رب کی ان عبادات اور فرائض کی طرف پلٹ کر آ جائیں، پھر وہ بچا لیے جائیں گے اس دردناک عذاب سے. غی صحیح حدیث میں جو اس کی تفصیل آتی ہے، جہنم کی بے شمار وادیاں. اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی تمام قسم کی سختیوں اور جہنم کی گرمی، حتیٰ کہ قیامت کے دن ہمیں جہنم کی گرم ہواؤں سے بھی محفوظ رکھے. بے شمار وادیاں ہیں. آگے سورہ ماعون میں بے نمازیوں کے لیے نہیں بلکہ نماز پڑھنے کے باوجود غفلت کرنے والوں کے لیے ایک اور جہنم کی وادی کی وہی یہ بھی جہنم کی ایک وادی ہے. یہاں جس وادی کا ذکر ہے وہ ہے الغی، ایک خاص جگہ جہاں اہل جہنم کا بہتا ہوا خون اور ان کا پیپ جمع ہوتا ہے. جب ان کے جسم جل رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے جہنم کی آگ میں، جو ان کے جسم
سے نکلنے والا خون اور پیپ ہوگا وہ جہنم کی ہی حرارت پر وہاں جمع ہو، وہی حرارت پہ حرارت ابلتا ہوا وہ پیپ اور خون ان ظالموں کو جو وادی غیب میں ہوں گے وہ ان کے اوپر منڈیلا جائے گا، ڈالا جائے گا ان کے سروں پر، ان کے سروں کو پھاڑتا ہوا، ان کے پیٹوں کو پھاڑتا ہوا اور ان کے پیشاب اور پاخانے کی جگہوں سے باہر نکل جائے، اور پھر انہیں وہی جہنم کی پیپ اور پھر جہنم کے خون پلایا بھی جائے گا۔ یہ سارے عذاب ان کے اوپر مسلط ہوں گے۔ یہ سزا اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں بتائی ہے۔ جو اللہ کے فرائض ضائع کرتے ہیں، جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نماز چھوڑنا، اللہ رب العالمین کا فریضہ چھوڑ دینا بغیر شرعی عذر کے، محض دنیا کی مصروفیت کی بنا پر، غفلت یا سستی کی بنا پر، یہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے، انسان کو فسق و فجور تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے برائے نام بھی کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ جو نماز چھوڑنے کا عادی ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا ہے، یہ پانچوں وقت کے فرائض جو اللہ نے ہر بالغ اور عاقل مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیے ہیں، یہ انسان ضائع کرتا ہے۔ بہت بڑی جسارت ہے یہ انسان کی، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا کھا کر اللہ کی دی ہوئی زندگی گزار رہا ہو، اللہ نے جسے ساری نعمتوں سے نوازا ہو، اسے زندگی دی، صحت دی، جوانی دی، بڑھاپا دیا، جس بڑھاپے میں سہارے کے لیے اولاد دی، گھر دیا، سر چھپانے کے لیے بہترین گھر دیا، بہترین کاروبار، بہترین لباس، سواریاں، تعلقات، یہ ساری رب العالمین کی نعمتیں انسان کا گوال نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں مستفید ہوتے ہوئے زندگی گزارے، اسی رب کے لیے ایک سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، بہت بڑی جسارت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے فرائض کو چھوڑنا، نمازوں کو چھوڑنا، یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں اس کو ایک ہلکا سا معاملہ سمجھا جاتا ہے، عام گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت ہمیں احساس نہیں۔ قرآن مجید کی آیات جب ہم دیکھتے ہیں، پیارے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب احادیث تعلیمات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی سخت وعید ہے بے نمازی کے لیے جو اللہ رب العالمین کا ایک فریضہ بھی چھوڑتا ہے۔ سورۃ المعون کا میں ذکر کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ہے، ویل۔ اس کی آگ کی حرارت ہر وادی کا ایک خاصہ ہے، جہنم کی بے شمار وادی ہے، ہر ایک وادی میں عذاب کی نوعیت اپنی جگہ ایک الگ ہے جو دردناک ہے، تڑپا دینے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے، اللہ جو عذاب دے گا اہل جہنم کو، ایسا کوئی کسی کو عذاب بھی نہیں دے سکتا، نہ ہی کوئی تصور بھی کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ دے۔ اس کی شدت اور آگ کی حرارت اس قدر تیز ہوگی، باقی جو وادیاں ہیں وہی تمام وادیاں اس وادی سے پناہ طلب کرتی ہیں۔ یہ اس کے لیے جو نمازیں پڑھتا ہے لیکن نمازوں کے غافل، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی بغیر شرعی عذر کے، موڈ میں آیا تو پڑھ لی، موڈ میں نہیں آیا تو چھوڑ دی، چاروں اوقات میں سے 4 وقت تو پڑھتا رہا، ایک وقت تو ضائع کرتا رہا، صبح اٹھ کر کبھی ظہر کے ساتھ پڑھ لی، کبھی اٹھ کر جب جی میں آیا 12 بجے 11 بجے 10 بجے اٹھ کے پھر پڑھ رہا ہے۔ جناب جو وقت اللہ نے فرض کیا ہے اس وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ ظہر کے وقت اٹھا سیدھا کاروبار، عصر کے وقت آ کے اب ظہر اور عصر دونوں ملا کے پڑھنا، یہ سب کے پیچھے سے نمازیں ضائع کرنے۔ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک زیادہ آ گئے، وقت جماعت کا فریضہ ہو گیا،
اب یہ سوچ رہا ہے مسجد میں ویسے ہی میرے جیسے بے شمار لوگ ہیں جو دوسری جماعت کرا لیتے ہیں، مجھے دوسری جماعت مل جائے گی۔ اہل علم نے وضاحت کی ہے بغیر شرعی عذر کے جو دوسری جماعت کے لیے آتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ مجھے جماعت ویسے مل جائے گی۔ اگر جماعت اول وقت میں جو مسجد میں ہوتی ہے، مسجد کے امام کے ساتھ سارے ثواب، برکتیں اور خیر اسی جماعت کے ساتھ۔ ہم لوگوں نے اب یہ بھی دیکھا کتنے نمازی حضرات دوسری جماعت پڑھانے کی اور اس میں شامل ہونے کی عادت بنا لی۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کہ نماز کے اوقات میں جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے نماز کا وقت ہو مصلی پہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں، جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ اہل علم نے وضاحت کی ہے اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس وعید میں شامل ہیں جو کاروبار میں، دکان میں بیٹھے ہوئے گھروں میں اس حاصلے میں کے بعد میں جا کے جماعتوں میں سے مل جائیں، ان کے گھروں کو بھی آگ لگ جاتی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کا اظہار کرنے کے بعد باقاعدہ عمل کرتے، فرمایا ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کی وجہ سے، ترحم اور شفقت کی وجہ سے میں عمل نہیں کر رہا، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے، شرط وہی، یہ بھی نمازوں کو ضائع کرنے کی کیفیت، جماعت کو چھوڑ بعد میں آگے ہم دوسری جماعت مل جائیں گے۔ یہ تو اس آدمی کے لیے کبھی کبھار شرعی عذر ہو، سفر سے آتا جماعت میں نہیں پہنچ سکا، نیند آ گئی پتہ نہیں چلا، بھول گیا، بھول اللہ نے معاف کی، وہ آدمی بعد میں آئے اور جماعت مل جائے وہ خوش نصیب ہے، اللہ اس کو پورا ثواب دے۔ دکان پہ بیٹھا رہے اور کہے بعد میں جاتا ہوں دوسری جماعت مل جائے گی، یا ظہر چھوڑ دی عصر کے ساتھ ملا لوں۔ کتنے ساتھی ہم دیکھتے ہیں جو عصر کے ساتھ ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عادت سی بنا لی۔ فویل للمصلین، جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان کے لیے وہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو نماز کی اہمیت کا اسلوب بیان فرمایا ہے وہ آپ آیات پڑھیں تو صحیح غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت احکامات ہمیں بتائے ہیں ان پر آپ غور کریں۔ جو نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے کس قدر سخت حکم بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت آپ دیکھیں۔ موطا امام مالک کا ایک معروف واقعہ ہے اس حدیث کی کتاب میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ کرام کو جماعت کروائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ مبارک صحابہ مقتدیوں کی طرف چہرہ کرنے کے بعد پھر بیٹھے۔ جب اپنا مبارک چہرہ صحابہ کرام کی طرف کیا، دیکھا مسجد کے آخر میں ایک آدمی ایسے ہی بیٹھا ہوا، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ سوال کیا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے، آپ کے ایک ایک لفظ میں شریعت جڑی ہوئی تھی، سوال میں بھی شریعت، جواب میں بھی شریعت۔ آپ ناراض ہو تو شریعت، مسکرائے تو شریعت، حتیٰ کہ خاموش ہے کسی معاملے میں جب بھی شریعت۔ کتنی پاکیزہ زندگی تھی وہ، کس قدر مکمل، محفوظ اور عصمت کے قلعے میں محفوظ یہ زندگی تھی، جس زندگی کی قسم اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں اٹھائی۔ خاموش رہیں جب بھی شریعت، سو جائیں کریں جب بھی شریعت، کھانا تناول فرمائے، پانی پیئے جب بھی شریعت، حتیٰ کہ حاجت کے لیے جائیں جب بھی امت کے لیے طریقہ اور شریعت۔ یہ مقام و مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کسی امتی کو یہ مقام مرتبہ نہیں کہ اس انسان کی امت کا ایک طبقہ کسی امتی کی تقلید کرے، اس کی ہر بات کو ماننا اپنے آپ پر فرض قرار دے۔ دین اسلام میں اس کا کہیں سے بھی آپ کو جواز نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے سوال کیا،
الست برجل مسلم، کہ آپ جانتے تھے، آپ نے سمجھا نماز نہیں پڑھی، آپ نے سوال کیا کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ الست برجل مسلم، صحابی نے صراحت کی بلا یا رسول اللہ، پریشان ہو گیا، ڈر گیا، جی ہاں اللہ کے رسول نے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پھر ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے بتایا کہ میں اپنے گھر سے نکلا، میں نے سمجھا شاید نماز میں نہیں پا سکوں گا، جماعت مجھ سے نکل جائے، وقت نکل چکا ہے، میں نے وہیں اپنے قبیلے میں مدینے کے باہر قبیلے سے آیا، نماز پڑھی، پھر آیا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں، دو نمازیں کس طرح پڑھوں، میں بیٹھ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم دی، جب کسی وجہ سے تو وقت پہ جماعت پڑھ لے، وہی جماعت تجھے مل جائے، وہاں تو موجود ہے تو شامل ہو جایا کر نفل کی نیت کے ساتھ، کیونکہ ایک دن میں ایک فریضہ 2 مرتبہ کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں، لیکن جماعت کو چھوڑ کے پیچھے مت بیٹھ جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال آپ نے سنا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی بنا پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب عنوان ٹاپک قائم کیا، باب ما یحقن بالاذان من الدماء، کہ کسی غیر مسلم قوم کو دعوت دینے کے بعد ان کے مال اور ان کا خون جب محفوظ ہوتا ہے، انہیں اسلام میں جب سمجھا جاتا ہے، مسلمان سمجھا جاتا ہے، جب وہ نماز شروع کرے اور اذانیں شروع کر دیں۔ اذان اور نماز کے بغیر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے، مسلمانوں نے کسی قوم کا، کسی انسان کا اسلام جب تک قبول نہیں کیا، جب تک کلمہ توحید و رسالت کے بعد وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بغیر کسی نے بھی غیر مسلم کا اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ یہ عنوان قائم ہے، ما یحقن بالاذان من الدماء، کہ اذان کے بعد ہی لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ پھر حدیث راوی یہ ہے ایک مسئلہ فتویٰ، اس فتویٰ کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ انس بن مالک کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ پر اپنی سند سے اس ٹاپک کی وضاحت کرتے ہیں، اس فتویٰ کی دلیل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم جہاد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے ہیں، ایسی قوم اس کے بعد پہلے دعوت پہنچ چکی ہوتی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کے لیے آتے، رات کا وقت ہوتا ہے، آپ فرماتے رات کو حملہ نہیں، صبح ہوتے ہی ہم بیٹھیں گے، اور اگر فجر کے وقت کی اذانیں آ جائیں تو ہم سمجھیں گے انہوں نے دین قبول کر لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے۔ اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اب حملہ کرتے۔ یہ دلیل۔ اسی طرح خیبر کے یہودیوں کو دعوت پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آئے، ٹھہر گئے، صبح وقت ہوا خود بھی کام جا کے بیٹھ گئے، ان کے علاقے کے باہر آ کر بیٹھے قریب جہاں تک آواز پہنچ سکے، اپنے ساتھیوں سے بھی کہا اذان کی آواز آئے تو مجھے بتانا، اذان کی کہیں سے آواز نہیں، فرمایا حملہ کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح سیرت ہمارے سامنے، اللہ رب العالمین کا قرآن آپ پڑھیں، سورہ توبہ آیت نمبر 5، پھر اس کے قریبی آیت نمبر 11، اللہ رب العالمین کے کلام کا انداز تو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظالموں کے خلاف، کفار کے خلاف لڑتے ہو کب تک؟ اللہ نے حد بیان فرمائی، جب تک یہ کفر سے توبہ کرے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ ایک جگہ آیت نمبر 5 سورہ توبہ میں فرمایا، ہاں جب یہ توبہ کریں، کفر سے طائب ہو کر دین اسلام میں داخل ہو جائے، اور داخل ہونے کی علامت کیا ہے؟ صرف کلمہ پڑھنا نہیں،
توحید و رسالت کی گواہی دینا کافی نہیں، آگے کیا ہے؟ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فخلوا سبیلہم، اب ان کے خلاف تم لڑائی کو موقوف کرو، اب ان کے خلاف تم تلوار نہیں چلا سکتے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، توحید و رسالت کی گواہی دی ہے، نماز پڑھنا شروع کر دی ہے اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں ہر سال، تو پھر آپ تمہارے اب ان کے خلاف تم لڑائی نہیں کر سکتے۔ فخلوا سبیلہم، آگے اللہ رب العالمین نے پھر یہی الفاظ اپنے دہرائے، آیت نمبر 11، فَإِن تَابُوا، کفر سے توبہ کر کے دین کی طرف پلٹ کے آ جائیں، اسلام قبول کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب تمہارے یہ دین میں بھائی۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلام کا انداز۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی معروف حدیث، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم واموالهم۔ اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں، قتال کروں، کب تک؟ وہ کفر کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل، گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کی توحید کی گواہی، اور مجھے وہ اللہ کا رسول تسلیم کر لے، توحید و رسالت، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، اس کے بعد میں انہیں مسلمان سمجھوں گا، ان کے لیے وہی حقوق ہوں گے جو ایک مسلمان کے حقوق ہیں، ان کے لیے وہی مراحت ہوں گی جو ایک مسلمان کے لیے مراحت، ان کی جانیں بھی محفوظ، ان کے اموال بھی محفوظ، کب تک؟ جب یہ چار توحید و رسالت کی گواہی، نماز پڑھے جو اللہ رب العالمین نے فرض کر، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کو آپ دیکھیں، جب قبلہ اللہ رب العالمین نے تبدیل کیا بیت المقدس کے بعد کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا، سورۃ البقرہ میں جہاں دوسرے پارے کی ابتدا میں یہ موضوع آتا ہے، صحیح بخاری کتاب تفسیر میں آیت کی تفسیر کو آپ ملائیں، جب قبلہ تبدیل ہوا تو صحابہ کرام کو یہ سوچ آئی، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو گزشتہ سابقہ قبلے کی جانب نمازیں پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ قبلہ تو تبدیل ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو جائیں گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، انہیں تسلی دی، اس وقت جو شریعت تھی اس کے مطابق وہ نماز پڑھ رہے، اس وقت اللہ نے بیت المقدس کو ہی تمہارا قبلہ بنایا۔ یہاں جہاں ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجیت کا بھی پتہ چل رہا ہے، حدیث کے بغیر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ بیت المقدس جو قبلہ ہوا قرآن میں کہیں بھی نہیں، پوری امت کا اس پر اجماع ہے، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے، قرآن میں ہے کہیں 114 سورتوں میں، سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کے سورۃ الناس کے سین تک، آج صرف قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں اور احادیث کو انکار کر کے آزاد ہو کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے دین کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ایک وحی ہے اس کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تحریف پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑے ظالم ہیں، ہٹ دھرم ہیں، ٹھیک ہے، بے شمار چیزیں، قبلہ اول ہمارا بیت المقدس قرآن میں گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی وحی ہے، شریعت ہے، آئین ہے، قانون۔ فرمایا پھر جب قبلہ تبدیل ہوا، اللہ نے فرمایا اتنے عرصے تک تمہارے ساتھ کی نماز پڑھتے رہے، میں نے کسی کی نماز ضائع نہیں، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری نمازیں ضائع کر دی، درست جو شریعت کے مطابق ہو، جو شرائط اللہ نے عمل کی اعمال کی قبولیت کے لیے رکھی ہے، تم نے اگر وہ شرائط پوری کر دی ہے تو اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تو بڑا قدردان ہے، اللہ تو شاکر ہے، قدردان ہے، وہ تو بندے کی ایک چھوٹی
کے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ کی سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تو بڑا ہی قدردان، اور پھر اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں فرمایا وما قال اللہ لیضیع ایمان، اللہ ایسا نہیں ہے اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کر۔ موضوع سوال کس چیز کا تھا؟ نماز کا۔ جواب ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن میں نمازوں کو ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ نماز کی جگہ ایمان کا لفظ بیان فرمایا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے ہاں نماز کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کو کسی کا ایمان قبول ہی نہیں جب تک وہ نماز جس طرح اللہ نے فرض کی ہے اس طرح ادا نہیں کرتا۔ نماز کو اللہ نے ایمان قرار دیا۔ یہ ہے نماز کی۔ قرآن کو آپ پڑھیں، قرآن کے مقامات پر آپ غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے کفار کے متعلق فرمایا، کفار کے متعلق سورہ المرسلہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان ظالموں سے کہا جاتا تھا نماز پڑھو، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ سبب ہے ان کے کفر کا، شرک کا، جہنم میں جانے کا۔ پھر فرمایا، اور ایک اور سورہ قیامہ میں فرمایا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ اس ظالم نے، اس مشرک نے، زندیق نے، منافق نے، کافر نے نہ تو رب العالمین کے دین کی تصدیق کی، نہ اس نے نمازیں پڑھنا شروع کی۔ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، یہ جھٹلاتا اور منہ پھیر کر اپنی زندگی گزارتا رہا۔ نماز پڑھے گا تو رب العالمین کی ہے یا مومن اور مسلمان شمار ہوگا، مگر نہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس فریضے کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس سے کبھی غفلت نہ کریں، ساری زندگی پانچوں اوقات باجماعت ہم نماز ادا کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ نماز کی اہمیت کے متعلق آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آپ اکثر سماعت کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے کچھ ایسی باتیں ہیں جو یاد دہانی کے طور پر آپ ساتھیوں کے سامنے گوشت گزار کی جاتی ہیں، تاکہ جو لوگ سستی کرتے ہیں یا بعد میں آہستہ آہستہ اپنی دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے نمازوں سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، جماعت چھوڑنے لگتے ہیں اپنے کاروبار یا اپنے دکان کی وجہ سے، ان لوگوں کی یاد دہانی کرائی جائے، احساس دلایا جائے کہ نماز کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ مرتے دم تک رہنا ہے۔ یہ تعلق ہماری آخرت میں عزتوں کا سبب بنتا ہے، اللہ کے فرائض کی پابندی۔ یہ نماز کا موضوع آج ہم جو کچھ گفتگو کر رہے ہیں، تارک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، مگر اس کے اندر اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، ثواب کا کتنا ذخیرہ ایک نمازی آدمی اپنے پاس جمع کر لیتا ہے، نیکیوں کا سمندر اس کے کھاتے میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم وہ روایت پڑھنا شروع کر دیں، بے شمار روایت موجود ہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ نمازی، بڑا خوش نصیب جس کا عقیدہ درست ہے، عقیدہ توحید درست ہے، ریاکاری نہیں ہے، لوگوں کو دکھاتا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کی مطابق نماز پڑھتا ہے، 5 وقت باجماعت۔ خوش نصیب، مرنے کے بعد جو کچھ برکتیں اس کو ملے گی اس کا احساس اس وقت ہوگا، شاید ہمیں دنیا میں نہ۔
بے نمازی جو ابھی اسے دنیا میں احساس نہیں، نمازیں چھوڑ رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، کسی دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ دوسرے خطبے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیں قیامت کے دن کے اوپر کیا ذلت اور رسوائی ہو، تاکہ ہمیں مزید احساس آئندہ ہم عزم کر لیں کوئی ایک وقت کی نماز بلکہ جماعت بھی نہیں چھوڑے، تاکہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے ہم بچ جائیں۔ صحیح بخاری کی معروف حدیث اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، پھر یاد دہانی ہم کرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مجرموں پر ہونے والے عذاب دکھائے گئے۔ ایک مجرم یہ تھا جس کا سر پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، فرشتے نے اس کو لٹا کر ایک بھاری پتھر اس کے سر پر زور سے مار دیا، اس کا پورا سر چپک جاتا پتھر لگنے کی وجہ سے، پتھر لڑک کے دور جاتا، فرشتہ پھر لے کے آتا، اس کا سر پھر درست ہو جاتا، پھر اس کو پتھر پھر اس کا پورا سر چپک جاتا۔ بتایا گیا ہے قیامت تک اس کے ساتھ یہ عذاب ہوتا رہے۔ آگے کیا معاملات وہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ، وہ آپ سنیں۔ فرمایا وقام ینام عن الفریض، ہم اہل الحدیث صحیح بخاری کا بڑا نام لیتے ہیں، کتنے ہمارے عوام عملی طور پر بالکل زیرو اور فیل ہو جاتے ہیں۔ اہل الحدیث ہونا خالی دعوے کی حد تک کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو کہلوانا کافی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر پورے اترنے کا نام اہل الحدیث، قرآن حدیث دونوں پر عمل کرنا، زندگی گزارنا، اس کا نام اہل الحدیث۔ فرمایا کہ بخاری کی حدیث میں یہ فجر کا فریضہ چھوڑ کر اپنی گہری نیند میں سویا رہتا تھا، یہ اس پر عذاب ہے۔ اس وقت ہمیں صحیح بخاری کا حوالہ بھول جاتا ہے، رفع الیدین کے لیے، فاتحہ خلف الامام کے لیے، آمین بالجہر کے لیے، باقی مخالفین پر تو ہم جھپٹ پڑتے ہیں، گرج پڑتے ہیں، نمازوں کی پابندی کے وقت ہمیں یہ بات بھول جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے ہمارا؟ یہ دوغلا پن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث عمل کرنے کے کہ ہم بچے اللہ کا ایک فریضہ چھوڑنے والے کی سزا دیں، ہم پتہ نہیں کس آسرے پر کتنے نمازی ہیں۔ دوسرے تیسرے خطبے میں آپ کوئی اور موضوع لیکن نماز کے متعلق چند گفتگو، چند جملے آپ ضرور سماعت کرتے ہیں، جو باقی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن فجر ان کی ہمت ہی نہیں ہو رہی، عادت ہی نہیں نکل رہی کہ ہم 5 وقت با جماعت مسجد میں جا کر پڑھیں، فریضہ چھوڑ کر سوئے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، بے نمازی کی ذلت اور رسوائی دیکھیں۔ سورہ قلم سب سے پہلے اللہ رب العالمین جب نزول فرمائے گا، آج فرشتے اللہ کا عرش لے کر زمین پر آئیں گے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، پوری زمین تیرے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، انبیاء کو بلایا جائے گا، کتابوں کو لایا جائے گا، نامہ اعمال حاضر ہو جائیں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے جو معاملہ ہوگا اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا دے۔ اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے، جیسا کہ اللہ کی ذات اس کی شان کے لائق، تصریح کرنا ہے، انکار نہیں کرنا، تعویل نہیں کرنی، مخلوق کے ساتھ مشابہت بھی نہیں کرنی، کیفیت کا بھی ہمیں معلوم نہیں۔ جس طرح اللہ کی باقی صفات ہے، اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کے کانوں کا ذکر ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کا ذکر ہے، اللہ کے پاؤں کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی پنڈلی کا ذکر ہے۔ جس صفت کا ثبوت ہے ہم مانتے ہیں لیکن انکار نہیں کرتے، تشبیہ اور تعبیر نہیں کرتے۔ حکم ہوگا آپ کے ساتھ ہی پہلا حکم سجدے میں گر جاؤ، فلا یستطیعون، اللہ نے قرآن میں فرمایا بے نمازی پر ذلت اور رسوائی پھٹکار شروع ہو جائے گی، چہرہ کالا ہو جائے گا اور وہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں تندرست نوجوان، صحت تھی، فراغت، سب کچھ دنیا کی وجہ سے اللہ کو حیثیت نہیں دی، اللہ کے لیے دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، فرائض چھوڑ دیتے تھے، اب وہ سجدہ نہیں کرتے۔ در حقیقت
آگے اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں وضاحت کی ہے. یہ سب سے پہلا سوال حدیث میں بھی بیہقی صحیح سند کے ساتھ ہے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عمله الصلاۃ فإن صلح الأعمال كلها. سب سے پہلے سوال قیامت کے دن نماز کے متعلق ہوگا. نماز درست نکلی اس کے باقی معاملات میں اللہ حکم دے گا فرشتوں کو آسانی کرو میرے بندے کے ساتھ. یہ فرائض اپنے ساتھ مکمل لے کر آیا. عقیدہ توحید اور فرائض مکمل ہے. اللہ خود جب شفاعت کرے گا جس کا سفارشی اللہ ہو وہ نمازی, وہ اللہ کے فرائض کا پابند جس کی مسجد کے ساتھ محبت تھی. یہاں اللہ خود کہے گا, حکم دے گا فرشتوں کو میرے اس بندے کے جتنے اعمال اس میں نرمی کرنا کیونکہ یہ نمازیں میرے فرائض پرفیکٹ اور مکمل لے کر آیا. اسی لیے پہلا سوال نماز. فرمایا اگر نماز کے لیے ناکام رہا اللہ سختی کرے گا, فرشتوں کو حکم ہوگا سخت حساب لینا ہے اس کے سارے معاملات. یہ ذلت اور رسوائی ہے بے نمازی کی. پھر جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے جو شفاعت ہوگی وہ بھی نمازی ہوں گے. بے نمازی کی حق میں شفاعت کے راستے بھی اللہ رب العالمین روک دے. یہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے. سورہ مدثر پڑھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پڑھے. اللہ نے سورۃ المدثر میں فرمایا اہل جنت جب جنت میں ہوں گے اور جب جہنمی جہنم کے عذابوں میں چل رہے اللہ ان کی گفتگو کروائے. بے شمار مقامات موجود ہیں قرآن میں, ایک دوسرے کو دیکھیں گے. جنت کی اپنی نعمتوں میں ہوں گے, اہل جہنم کو عذابوں میں جلتا ہوا دیکھیں گے اور یہ عذابوں میں مبتلا ہوں گے اور اہل جنت کی نعمتوں کو دیکھیں. عذابوں کے ساتھ حسرت بھی ہوگی اہل جہنم کے اوپر, اور اہل جنت کو جہاں نعمت جنت کی نعمتوں کا احساس ہوگا وہاں اس نعمت کا بھی احساس ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان برے عذابوں سے محفوظ رکھا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. مجرموں سے پوچھیں گے بتاؤ بلا وجہ کیا بنی, اس جہنم میں تم کیوں گئے؟ سب سے پہلا جواب قالوا لم نکن من المصلین, ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. یہ وجہ بیان کی گئی جہنم میں جانے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ساتھ جب بے نمازی تھے باقی نیکیوں کی توفیق بھی چھن گئی. مسکینوں کو کھانا کھلانے کی نہ رغبت دی نہ خود عمل کی. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہاں فضول گفتگو ضرور کیا کرتے تھے, بیکار موضوع, سیاسی موضوع, دنیاوی موضوعات, گپے ہانکتے رہتے تھے بغیر سبب کے بغیر مقصد کے. اسلام کو ٹوکنا, نمازیوں کو ٹوکنا, اہل دین علماء مدرسے کے طلباء ان پر ٹوکتے تھے, تعال و تشریح تو کرتے تھے, خود کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے. وجہ یہ بنی. اللہ نے آگے فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, ان ظالموں کو کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں. یہ رب العالمین کا قرآن, یہ اثر ہو رہا بے نمازی. پل صلاۃ تجاوز کرتے وقت کچھ لوگ تجاوز کر جائیں کیونکہ پل صلاۃ جہنم کے اوپر, وہ جہنم کے اندر کچھ اپنے ایسے ساتھیوں کو دیکھ کر آئیں گے جن کے ساتھ وہ دنیا میں نمازیں پڑھتے. پل صلاۃ تجاوز کر کے آگے جنت ہے, وہ رک جائے. اللہ فرمائے گا جاؤ آگے جنت کا راستہ شروع ہو, جنت کی خوشبوئیں آ گئی. وہ کہیں گے نہیں اللہ, ہم اپنے ایسے ساتھیوں کو دیکھ کر آئے جہنم میں چلتا ہو. کانوا یصلون معنا ویصومون معنا, وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, مسجد میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, ہم جنت میں چلے جائیں. اللہ ان کے حق میں ہماری شفاعت کرو. اللہ رب العالمین کو واپس بھیجے گا, جاؤ جن کو دیکھتے ان کو اشارہ کرو. فرشتوں کو حکم ہوگا جن کے بارے میں اشارہ کرو انہیں نکالو. ظاہر ہے یہ سب اہل توحید, کیونکہ مشرک کے بارے میں یہ علیحدہ موضوع, نہ اس کو حق ہوگا کہ کسی کے حق میں شفاعت کرے, نہ ان کو اس کو یہ استحقاق ہوگا کہ اس کے حق میں کوئی شفاعت کرے. حتیٰ کہ اللہ کا کوئی پیغمبر بھی کسی مشرک کے حق میں شفاعت نہیں کر سکے گا, چاہے اس کا والد گرامی کیوں نہ. مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں نا, ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد کو دیکھیں گے فرشتے جکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اللہ سے کہیں گے اللہ میرے والد, اللہ فرمائے گا ابراہیم
میری سنت آپ کو معلوم، مشرک پر میں نے جنت حرام کر دی ہے، آپ کے والد، آپ میرے پیغمبر ہیں، کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ بلا فرماتا ابو طالب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جبرائیل امین اترے، سورۃ توبہ آیت نمبر 111، اے میرے پیغمبر آپ کو اس کی اجازت نہیں، بھلے آپ کے چچا ہیں، آپ مشرک کے لیے دعائیں، آپ کو اجازت، یہ اللہ کی سنت۔ جہاں بھی شفاعت ہوگی کرنے والا موحد ہوگا، جس کے حق میں شفاعت ہوگی موحد ہوگا، جو باقی گناہوں کی وجہ سے اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا آخری طور پہ اسے جہنم میں بھیجا۔ یہ نمازی تھے، اللہ اجازت، 3 مرتبہ یہ قرآن کیا ہے کہ پہلے جو جہنم میں جن کو ٹخنوں تک جہنم پہنچ چکی ہوگی، اشارے دیں گے فرشتے ان کو نکال دیں گے، پھر آئیں گے پلٹ کے، اللہ فرمائے گے اب جاؤ، کہیں گے اب بھی نہیں، اب بھی کچھ لوگ جو کچھ زیادہ گنہگار تھے، عقیدہ درست تھا، نمازی تھے، دنیا کی محبت کچھ غالب آ گئی، کچھ معاملات میں گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں، اللہ فرمائے گا پھر جاؤ۔ اب ان لوگوں کو نکالیں گے کہ جن کی پیٹھ تک کمر تک آگ پہنچ چکی وہ بھی نکلے، وہ رہتا، پھر تیسری مرتبہ آئیں گے اور جن کی گردن جہنم تک پہنچ چکی ہو، پھر ان کے اپنے شفاعت پھر صبر مانو، پھر ان کو نکالیں۔ یہ دوستی کا دنیاوی دوستیاں ہیں جو مال و دولت، سیاسی لوگوں کے پروٹوکول اور چمچا گیری کی وجہ سے آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، یہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمائے ساری دنیاوی دوستیاں، یہ سب کے دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن، سوائے پرہیزگاروں کے، نماز اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت سے تعلق کی وجہ سے جنہوں نے آپس میں دوستیاں قائم کی۔ دیکھو یہاں دوستی کس قدر کام ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا آخر میں فرشتوں سے، امام بخاری رحمہ اللہ ایک عنوان قائم کیا ہے صحیح بخاری میں، سجدے کی فضیلت، آخری حدیث نے نماز کی اہمیت، یعنی یہ پچھلی حدیث آپ نے سنی سے پتہ چلا بے نمازی آخر تک کسی کی شفاعت سے محروم رہے، وہ جو شفاعت کر رہے ہیں وہ بھی نمازیوں کے حق میں شفاعت کر رہے ہیں، بے نمازی اس کو کوئی پہچاننے کے لیے تیار، کوئی پہچاننے کے لیے تیار، نمازیں پڑھو جماعت کے ساتھ پڑھو، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی گناہ کی وجہ سے اگر پکڑ ہو بھی جائے، مسجد کا کوئی جماعت ہمارے حق میں شفاعت تو کر سکے، مسجد میں اپنی حاضری یقینی بناؤ، 500 وقت وہاں کوئی پہچان تو سکے، مسجد میں ہم آئے نہیں، تعلق اور پہچان اللہ کے گھر سجدے اور مسجد کی وجہ سے ہوتی ہے، نمازوں کی وجہ سے، اس کے علاوہ دنیا کی تعلقات تو ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں، مومنوں نے ایک دوسرے کے حق میں شفاعت کی، میری مخلوق نے، انبیاء نے اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے بھی شفاعت کر دی، حتیٰ کہ تم نے ان فرشتوں کی شفاعت کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرشتے کچھ اہل ایمان کے لیے شفاعت کریں گے جو گنہگار ہوں گے، اللہ انہیں عادی طور پہ جہنم میں بھیجیں گے، ہوں گے سب پہلے تو فرشتے شفاعت کریں گے، ان کو نکالا جائے، فرمائے گا اللہ کا میں اپنی رحمت اور فضل سے اپنے بندوں کو دیکھ کر بس کچھ ایمان تھا لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہ نکالا، فرمایا جاؤ رائی کے دانے کے برابر، نقطے کے برابر بھی ایمان سے نکالو جائے۔ اللہ کی رحمتیں کس قدر وسعت والی، اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں، اللہ کی رحمتوں کو روکنے والا وہ ظالم ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہونے والا صرف مشرک ہے، عقیدہ شرک میں جو مر گئے، یا جو اللہ کے فرائض کو ضائع کرتا رہا، اس کا انجام انتہائی خطرناک۔ فرشتے کہیں گے اللہ ہم کیسے پہچانے، ہم کیسے پہچانے جن کے دل رائی کے دانے کے برابر، ایک نقطے کے برابر ہے۔ اللہ فرمائے گا نماز کے سجدوں کی برکت سے ان کے چہروں پر نور ہوگا، ان کے یہ 5 حالہ، چہرہ، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، یہ جہنم نہیں جائے، نماز کی برکت کی وجہ سے، سجدے کی برکت، یہ ہے سجدے کی برکت۔ فرشتے آئیں گے پھر ان کو پہچان کر جہنم سے نکالیں، یہ جہنم سے نکلنے والے آخری لوگ وہ بھی نمازی۔ اب آپ سنیں، آپ سمجھیں، بے نمازی جس کا رب العالمین کے فرائض کو چھوڑتا رہتا ہے، قیامت کے دن اس کا کیا اثر ہوگا، کیا ذلت ہوگی، اس پر کیا رسوائی،
یہ آخر میں نکلنے والے بھی ہیں. سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو نور سجدے کا یہ اہل توحید کے جسموں پر ہے. توحید کا نور دیکھیں, توحید کی برکت دیکھیں. عقیدہ درست تھا, نماز پڑھتے تھے, گناہ ہو گئے, جہنم میں گئے, لیکن توحید اور سجدے کا نور جہنم میں مثال دے کر گئے, بالآخر نکلیں گے اس توحید کی برکت سے, سجدوں کی برکت سے. اللہ رب العالمین ہمیں اس فریضے کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم 500 وقت بعد مستقل پوری زندگی نماز پڑھتے رہے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حساب قیامت کے دن آسان فرما دے. درس قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین آباد نمبر 11 میں انشاءاللہ میرا درس ہوگا. بیمار اور پریشان حال ساتھیوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. اللہ رب العالمین جتنے بھی ساتھی ہر ہفتے درخواست کرتے رہتے سب کی پریشانی کو ختم فرما دے. خود بیمار ہے, گھروں میں بیماری, اللہ رب العالمین تمام ان مریضوں کو مکمل صحت یابی عطا فرما دے. جماعت کے بھی ایک اور زبردست خوشخبری ہے. جماعت کی طرف سے جمعیت تحریر